بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو رحمان رحیم ہے آگے قال الشيخ الإمام علامة أفضل العلماء المتأخرين قدوة الحكماء الراسخين أسير الدين الأبهري طيب الله سراه وجعل الجنة مسواه چلو جی فرمایا شیخ امام علامہ علماء متاخرین کے سے افضل حکماء راسخین کے قدوہ یعنی یسیر الدین ابہری نے کیا فرمایا؟ نحمد اللہ علی توفیقی. کل سمجھیے فرمایا انہوں نے کیا فرمایا؟ کل سمجھیے اسیر الدین ابہری نے فرمایا کیا؟ گل سمجھیے ایک گل ذرا بڑی اوکھی جی ہے کہ انہوں نے فرمایا کیا فرمایا؟ قال ہے نا، قال وہ جڑا قول ہوندا ہے نا بھی فلانے نے آکھیا، وہ جڑی گل ہوندی اونوں آکھیدا ہے مقولہ. کیا آکھیدا ہے؟ تو اس قال کا مقولہ کون ہے؟ شیخ نے کی آکھیا؟ نحمد اللہ طیب اللہ پاک کرے اللہ تعالی، وہ جو مانا کرے ایسی مراد ٹھنڈا کرے، ٹھنڈا کرے اللہ تعالی ان کی مٹی کو اور بنائے اللہ تعالی جنت ٹھکانہ ان کو. فرمایا شیخ امام علامہ متأخرین علماء سے افضل حکماء راسخین کے قدوہ یعنی اسیر الدین ابہری ٹھنڈا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اور بنائے جنت اللہ تعالیٰ ٹھکانہ ان کا. جعل کا ہوا ضمیر بجا اور بنائے اللہ تعالیٰ اور بنائے اللہ تعالیٰ جنت ٹھکانہ ان کا. نحمد اللہ علی توفیقہ و نسألہ ہدایت طریقہ و الہام الحق. بتحقیقی نحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. عیسیٰ غوجی کے مصنف نے کتاب کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. نحمد اللہ سے اللہ کی حمد ہے، وَنُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَعِطْرَتِهِ یہ صلاۃ ہے. بات سمجھی کیا کہ بلا بسم اللہ اور الرحمن. عیسیٰ غوجی کے مصنف نے عیسیٰ وجی کے مصنف نے کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، پھر اس کے بعد اللہ کی حمد بیان پھر کی اس کے بعد نحمد اللہ سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور وَنُصَلِّي سے درود شریف پڑھا. ونصلی سے درود شریف پڑھا. بس بات سمجھیا؟ مولوی ظہور سندا پہ ہیں. سوال یہ ہے کہ مولانا توقیر صاحب نے کتاب لکھی تو یہ کہنا تو ٹھیک ہے کہ کہتا ہے بندہ ناچیز کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ کہنا کہ کہتے ہیں شیخ امام قطبۃ العلماء راسخین حضرت علامہ توقیر صاحب فرماتے ہیں. عجیب جی گل نہیں لگتی جی؟ تو یہ کیا ہو گیا جی؟ یہ سوال عیسیٰ غوجی کے خطبے پر یہ یاد رکھنے ذرا جی سمجھائیے. کسی کتاب انج نہیں آئے گا، صرف اس کتاب کندے عیسیٰ غوجی کہ بے مصنف نے اپنے آپ کو شیخ امام علامہ افضل العلماء قطبۃ الحکماء یہ کہا ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی زندہ ہیں تو طیب اللہ سراہ وجعل الجنت مسواہ یہ دعائیں بھی کر رہے ہیں جی. یہ ایک سوال ہے کہ کوئی نہیں بھائی اپنے آپ کو ایڈے بڑے لقب دیتے ہیں جی. گل سمجھی کہ نہیں؟ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنے القاب کے ساتھ جی یاد کر رہے ہیں جی. بات سمجھیے؟ یہ اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ ابہری کی جو کتاب ہے وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ. گل سمجھیا؟
جواب یہ ہے کہ علامہ علامہ اسیر الدین ابہری کی کتاب یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ علیہ الآخر مبا تک نا نحمد اللہ علی توفیقہ ونسألہ ہدایت طریقہ والہام الحق بتحقیقہ ونصلی علی محمد وآلہ وعطرتہ. یہ کتاب ہے ان کی. بات سمجھیے. یہ درمیان میں کسی شاگرد نے اور یا بعد میں کسی بندے نے یہ عبارت درمیان میں جوڑ دی ہے جی. سمجھائیے. یہ ان کی اپنی عبارت نہیں ہے. انہوں نے کتاب کا آغاز کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ کے ساتھ. یہ درمیان والی عبارت ان کی نہیں ہے. قال اقول میں آپ دیکھیں یہ عبارت موجود ہے کہ کوئی نہیں. او فإن کتاب سے تھوڑا سا فرق ہوگا. فإن کتاب الشیخ امام قدوہ حکماء راسخین. بس سمجھیے تے صرف ایک لفظ وچ کو نہیں کیڑا افضل العلماء المتاخرین. یہی ہے نا. اگے طیب اللہ سراہ وجعل الجنت مثوا ہے کہ نہیں عبارت. دراصل مرور زمانہ کے ساتھ کسی شرع کی عبارت متن کے اندر داخل کر دی گئی ہے. کسی جس طرح یہ عبارت اس میں ساری موجود ہے. کس میں؟ قال اقول میں. تو شاعر تو کہہ سکتا ہے نا کہ بے شک شیخ امام نے جو کتاب لکھی وہ بڑی عمدہ تھی میں نے اس کی شرح کی. یہ تو گل ٹھیک ہے نا. سمجھ آئی ہے. اور شاگرد استادوں نے کہا نا جی کہ جن استادی المکرم استاد الاساتذہ پتہ نہیں کی نہیں یہ فرمایا ہے. لیکن وہ اپنے آپ سے بندہ نہ کہنا میں استاد الاساتذہ حکم فرماتا ہوں جی. یہ تو کوئی گل نہیں نا جی. تو یہ عبارت کسی شاگرد کی ہے. اس کو کہتے ہیں یہ عبارت الحاقی ہے. یہ عبارت علاقی کا مطلب ہوتا ہے کہ مصنف کی اپنی نہیں ہے بعد میں ساتھ لاحق کر دی گئی ہے. بعد میں گل سمجھیے. بعد میں تو لہذا اب مصنف پر کوئی سوال اور دیکھو نا وجعل الجنت مثوا خود یہ جملہ بتاتا ہے کہ یہ کسی نے بعد میں ساتھ جوڑی ہے جی. بات سمجھیے. یہ کسی شاگرد کی الحاقی عبارت ہے. کسی ایک گل یاد رہ سی کہ کوئی نہیں. کتاب کیا ہے سگو جی. بس سمجھیے. اب اس عبارت کا ترجمہ کریں جو متن کے اندر ہے. نحمد اللہ حمد کرتے ہیں ہم اللہ تعالی کی اللہ توفیق ہی اللہ کی توفیق دینے پر کہ اللہ تعالی نے سانو اسلام دی توفیق دیتی خیر دی توفیق دیتی. اسی اللہ دی اس نعمت اللہ دی کی کرنے ہیں تے جیڑی حمد نعمت دے مقابلے وچ او حمد کے ہوندی ہے شکر ہوندی ہے. ایشا بس گل سمجھیا. اور سوال کرتے ہیں ہم اللہ تعالی سے اللہ کے اللہ تعالی کے راستے کی ہدایت کا جی گل سمجھیے. اور سوال کرتے ہیں ہم اللہ تعالی سے حق کے الہام کا الہام کی تحقیق کے ساتھ. ایسے اللہ کو سوال کرنے اللہ کو ترجمہ کرنا. ایک منٹ. حمد کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق پر اور سوال کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے. نسألو دا پہلا مفعول بھی ہو اگلا مفعول بھی ہدایت پھر عطف نال اگلا مفعول بھی یہ الہام. سمجھیے جی. اور سوال کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے راستے کی ہدایت کا اور سوال کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے حق کے الہام کا اللہ تعالیٰ کی الہام کی تحقیق کے ساتھ الہام کی تحقیق. وہ میں کرتا ہوں کہ جی شابہ. حمد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق پر اور سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ تعالیٰ کے راستے کی ہدایت کا اور اللہ تعالیٰ اور سوال کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی حق کی اللہ تعالیٰ سے حق کے الہام کا. وہ شیوہ سے کہہ رہے ہو عشاء نمبر 4 تھے کہ یہ تحقیق ہی کی ضمیر راجع بصوبے اس میں جلالت ہے بجانب حق و الہام نہیں ہے. اور کشف میں ہر وقت چلو ان کا لفظ اللہ تعالیٰ کی تحقیق کے ساتھ ان منع کر دے. اور سوال کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے حق کے
الہام کا اللہ کی تحقیق کے ساتھ. حل سمجھیے اجماع کرو. اچھا جی اب سمجھے کہ یہ ساری خیر کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو سیدھے راستے کی ہدایت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اچھا جی جب بندہ شریعت کا کام کرتا ہے، کتاب لکھتا ہے، کسی کو پڑھاتا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ہے، بندہ مطالعہ کرتا ہے، بات سمجھ آتی. جو کچھ ورود ہے نا اس کو الہام کہتے ہیں. اس کو الہام. وہ الہام کی تعریف دیکھے لکھو حاشیے پر. در کشف بمانا در دل افغندن و فہمانیدن و آنچے در دل افغند خدائے تعالی. کل سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں جو بات ڈالی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہام. کیا کہتے ہیں؟ در منتخب لغت کتاباں دے ناچے آنچے در دل افغند خدا خیر باشد یا شر. اما اکثر استعمال در خیر باشد. اکثر طور پر الہام کا استعمال خیر میں ہوتا ہے، لیکن بھی کوئی غلط بات دماغ میں پڑ جائے اس کو بھی الہام کہہ دیتے ہیں، یعنی جو بات ڈالی گئی ہے. اکثر طور پر الہام جو ہے وہ خیر کے معنی میں استعمال، اللہ کی طرف سے جو اچھی بات دماغ میں ڈالی. غیر نبی کے دماغ میں جو اللہ کی طرف سے اچھی بات ڈالی جائے اس کو، انبیاء کی طرف جو بات جب آتی ہے اس کو بحث کہتے ہیں. بات سمجھیے. تو یہ جو الہام ہوتا ہے نا جی، حق کا الہام ہو. کس کا؟ اللہ کی تحقیق کے ساتھ. کیا مطلب کہ اللہ کی طرف سے ہو. تحقیق حق کا یو حق کو تحقیق شے کو ثابت کرنا، یعنی اللہ کے ثابت کرنے کے ساتھ اللہ کی عطا کے ساتھ وہ نصیب ہو، شیطان کا اس میں دخل نہ ہو. بات سمجھیے. گمراہی کتوں دیے؟ مطالعہ وچ اللہ دا فضل شامل حال نہ ہوئے، پڑھانے وچ شامل حال نہ ہوئے، پڑھنے والے نو اللہ دا فضل شامل حال نہ، وہ استاد ہور پاسے لے جا رہا، وہ ہور پاسے جا رہا. گل سمجھے پے ہو؟ تقریر سنن لگیا فضل شامل حال نہ ہوئے، خطیب حدیث دا اور مطلب سمجھا رہا، دماغ جو اور بڑھ رہا ہے جی. اس طرح گمراہیاں پھیل دیا نے. اس واسطے سارے چکنے ہو کے ہما وقت اپنا کاسا گدائی سامنے رکھنا، پھر جا گل بن دی جی. اچھا جی گل سمجھیے. تو اے الہام حق ان دا سوال کرو اللہ تعالیٰ کو، سیدھے راہ تے چلنے دا سوال کرو اللہ تعالیٰ کو. دیکھو نا سورہ فاتحہ ہر رکعت وچ جی تے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. پتہ کدی توجہ نہیں کیتی اساں پہ، بس پک گئی ہے نا، پڑھی جانے ہیں بس. ٹھیک ہے جی. یا ہے کہ جب بات کرانے تو پھر دھیان دینا بھی ہن جی طرز لگی ہے یہ کل اور سونی لگی ہے، بس اس گل تے دھیان دینا. باقی ایک منگدے کی پے ہیں جی. اللہ جس لوگ حدیث پاک پڑھو تو بندہ ران رہے ہیں. گل سمجھیے. تو یہ الہام حق اللہ تعالیٰ کو اس دا سوال کری دے جی. الہام حق دا جی. چلو جی. وَنُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَعِطْرَتِهِ. پڑھو. وَنُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَعِطْرَتِهِ. اور صلاۃ پڑھتے ہیں ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر، اور آپ کی آل پر، اور آپ کی عطرت پر. عطرت اور آل ایک ہی چیز ہے جی. اور اگر آل کا معنی عام کریں کہ ہر متقی آپ کی آل ہے، پھر عطرت کا معنی خاص آپ کے اولاد پاک اور آپ کے ازواج مطہرات جی. اور اگر آل کا معنی بھی وہی کریں تو پھر عطرت اور آل ایک چیز ہے جی. اور صلاۃ پڑھتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد الرسول اللہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت پر. آپ کی عطرت پر. ہم صلاۃ پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پر، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطرت پر. حاشیے پر نا وہ لکھا موٹا جب مرآت المنطق لکھا ہے. یہ دراصل کتاب مرآت المنطق عیسیٰ گوجی دی شرح سی کو عربی، اس دا فارسی ترجمہ جے تے بڑی مشہور کتاب ہے. وہ تے مجموع منطق کہے بھئی حاشیہ والا ہے اس دا کہ کوئی نہیں ہے نا. یہ وہی جے تے مہربانی کیتی نا جیڑا متن پڑھنا ہوگا نا، جیڑا متن
اس متن اتوں پڑھیا پھر اتوں بھی پڑھ لیا، ایک تو لفظ مل گیا کوئی غلطی تو نہیں، تے دوجا وہ تھلے فارسی حاشیہ ہے، اے تھوڑی جی شفقت فرما دیتی جی، ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں بحثو، چلو مہربانی جی اگے بھی اما فهذه رسالة في المنطق أوردنا فيها ما يجب استحضاره لمن يبتدئ شيئا من العلوم مستعينا بالله إنه مفيد الخير والجود. چلو بہرحال بعد امور ثلاثہ کے اے مصنف کہہ رہے ہیں، مصنف کہ بھئی یہ ایک رسالہ ہے، اے کون؟ عیسیٰ غوجی، اے منطق میں اس میں ہم وہ مسئلے لائے ہیں کہ جو بندہ کوئی بھی علم شروع کرنا چاہے تو اس کے لیے ان چیزوں کا ذہن میں حاضر ہونا ضروری ہے، ذہن میں تو وہ مسئلے کیا ہیں؟ کلیاں کتنی ہیں، معرف کس طرح بنتا ہے، حجت کی قسمیں کتنی ہیں، حجت کس طرح بنتی ہیں، یہی وہ چند چیزیں ہیں جی، گل سمجھیے جی۔ تو ظاہر جہاں بھی علم پڑھیے ان چیزوں کے ہونا ضروری ہے جی، تعریف ہے، تعریف کی جنس، فصل، استسوال ہے، وہ ساری گلاں بار بار آن گیا جی۔ بس یہ رسالہ ہے منطق میں، چلو جی لائے ہیں ہم اس میں وہ شے کہ واجب ہے استحضار اس کا، اگر وہ شے کریں، اگر مسئلے کریں تو واجب استحضار ان مسئلوں کا، سمجھی گل؟ چلو جی کس کے لیے لائے ہیں؟ واسطے اس بندے کے جو ابتدا کرتا ہے کسی شے کی علوم سے، من العلوم شے دا بیان ہے، کیڑی شے بے مگ پھلی نہیں مراد، بے جڑا بھی کوئی علم شروع کردا ہے انہوں انہاں چیزاں دا پہلے جاننا کی ہے ضروری ہے۔ اچھا جی دراحالے اے اورد نا کی ناز میر ذوالحال ہے تو مستعینن حال ہے، دراحالے کہ مدد طلب کرنے والے ہیں ہم اللہ کے ساتھ، کیونکہ یہ اتنا کما نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالی مفید الخیر پہنچانے والا ہے، عطا فرمانے والا ہے، خیر اور جود، خیر تے جود ساری اللہ دی طرفوں دی سونے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے نال جی۔ بہرحال بعد امور ثلاثہ کے یہ رسالہ ہے منطق میں لائے ہیں ہم اس میں وہ شے کہ واجب ہے استحضار اس کا، واسطے اس بندے کے جو ابتدا کرتا ہے کسی شے کی علوم سے، دراحالے کہ استعانت کرنے والے ہیں، استعانت طلب عون، باب استفعال سین طلب کا، مدد طلب کرنی، مدد طلب کرنی، دراحالے کہ مدد طلب کرنے والے ہیں ہم اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، کیونکہ اللہ ہی پہنچانے والا ہے خیر کا اور جود کا جی۔ بہرحال بعد امور ثلاثہ کے پس یہ رسالہ ہے منطق میں لائے ہیں ہم اس میں وہ شے جو واجب ہے ابتداء اس کا، واسطے اس بندے کے جو ابتدا کرتا ہے کسی شے کی علوم سے، دراحالے کے مدد طلب کرنے والے ہیں ہم اللہ کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالی ہی پہنچانے والا ہے خیر کا اور جود کا۔ گل سمجھیے آگے عیسیٰ غوجی سے متن رات آپ نے پڑھ لی ہے، بات سمجھیے، اس متن کی آپ شرح پڑھنی ہے، کوئی پلے پہ ہی کہ نہیں ہے؟ اے شاباش ہے، یہ آ گیا خطبہ کس کا اور سوال کا جواب کہ یہ جو عبارت ہے یہ مصنف کی اپنی نہیں ہے، یہ الحاقی ہے۔ کتاب کیا ہے مصنف کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ آخر تک، کل سمجھیے۔ چلو